آپ کا نام محمد لقب جلال الدین عرفیت مولانا رومی ہے۔ آپ کا نسب والد کی جانب سے 9 واسطوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے اور ماں کی جانب سے حضرت علی سے۔ مولانا رومی کے آباء و اجداد خراسان کے شہر بلخ کے باشندے تھے اور آپ کی پیدائش بھی 543 ہجری میں بلخ میں ہوئی۔ آپ کم عمری میں ہی تمام علوم کے ماہر ہو گئے۔ آپ کے والد بہاؤالدین بلخ کے اعلیٰ پائے کے بزرگ اور عالم دین تھے اور علم و فضل کا یہ عالم تھا کہ خراسان کے مشکل ترین فتوے آپ کے پاس آتے تھے، اس لیے بہاؤالدین کو سلطان العلماء کا خطاب بھی ملا تھا۔ 626 ہجری میں روم کے عظیم سلطان علاء الدین کیوکباد کی درخواست پر آپ کونیا تشریف لائے۔ سلطان نے خود آپ کا استقبال کیا، محل کے قریب گھوڑے سے اتر پڑا اور عاجزی کا اظہار کیا۔ حضرت بہاؤالدین کونیا میں 2 برس قیام کیا اور اس تمام مدت میں مولانا رومی ہمیشہ اپنے والد کے ہمراہ رہے اور علم و حکمت حاصل کرتے رہے۔ مولانا بہاؤالدین کے انتقال کے بعد علماء و اکابر کی اتفاق رائے سے مولانا جلال الدین رومی اپنے والد کے جانشین ہوئے اور سلسلہ درس و تدریس کو جاری رکھا۔ 630 ہجری میں مولانا رومی نے مزید علم و فیض حاصل کرنے کے لیے شام کا سفر کیا۔ اس وقت شام کا شہر حلب مسلمانوں کا مدینۃ العلوم بن گیا تھا، جہاں بڑے بڑے مدرسے، خانقاہ اور علمی مکتب تھے۔ یہاں آپ کی ملاقات جید علماء و صوفیاء سے ہوئی اور وہ مشکل مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے تھے، انہیں آپ نے بآسانی حل کر دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ شام میں آپ کی صحبت ابن عربی، شیخ سعدی اور شیخ عثمان رومی جیسے بڑی بڑی شخصیات سے رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا دور قتل و غارت کا دور تھا۔ اسی دور میں تاتاریوں کا فتنہ شروع ہوا تھا، ہر طرف قتل و غارت کا ماحول تھا، مسلم ریاستیں تباہ ہو رہی تھیں، مسلمان فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ مولانا رومی کی زندگی میں ہی منگولوں نے بغداد پر حملہ کیا اور مسلمانوں کے عظیم علم اور میراث کو برباد کر دیا۔ اس دور میں مسلم سلطانوں نے قاضی اور علماء کو اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا اور علم و تحقیق کی وہ روانی ختم ہو گئی جو مسلمانوں کے سنہری دور کی دین تھی۔ مولانا رومی جب تک تصوف کے دائرے میں نہیں آئے، آپ کی زندگی عالمانہ جاہ و جلال کی ایک شان رکھتی تھی۔ ان کی سواری جب نکلتی تھی تو علماء اور طلباء کا ایک بڑا گروہ آپ کے ہمراہ ہوتا۔ علماء اور صوفیاء سے لے کر سلطان اور امراء تک ہر ایک کی دربار تک آپ کو رسائی حاصل تھی۔ علم الکلام، فقہ اور فلسفے پر مولانا رومی نے بے شمار کتابیں لکھی۔ اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور قاضی وقت بھی مولانا رومی سے رائے مشورے لیا کرتے تھے اور صبح و شام امراء اور بادشاہ کو آپ کے ہاں آنا جانا ہوتا۔ لیکن 642 ہجری کے بعد مولانا کی زندگی میں وہ واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی زندگی میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا۔ یہ واقعہ مولانا کی شمس تبریز سے ملاقات تھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک روز آپ مدرسے میں تالاب کے کنارے طلباء کو درس دے رہے تھے کہ ایک درویش وہاں آیا۔ درویش نے مولانا کے ہاتھوں میں کتابیں دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ مولانا نے جواب دیا، یہ وہ علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ یہ سنتے ہی اس مجذوب نے کتابیں اٹھائیں اور انہیں تالاب میں پھینک دیا۔ اس زمانے میں ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی اور نسخے بہت ہی مشکل سے ملتے تھے، لہٰذا کتابیں پانی میں گھلتے دیکھ کر مولانا رومی کو نہایت ہی افسوس اور غصہ آیا۔ لیکن کچھ لمحے بعد اس درویش نے تالاب میں ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکال کر ان کے سامنے رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یہ کتابیں پہلے کی طرح خشک اور درست حالت میں تھیں اور ایسا لگتا تھا گویا پانی نے ان کتابوں کو چھوا تک نہیں ہے۔ مولانا نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ درویش نے کہا، یہ وہ علم ہے جسے تم نہیں جانتے۔ مولانا رومی اس درویش کے اس قدر قائل ہوئے کہ انہیں اپنا مرشد بنا لیا۔ اس مجذوب درویش کا نام شمس تبریز تھا۔ روایتوں کے مطابق مولانا رومی ان کے ساتھ 40 دن اور 40 رات حجرے میں چلا کش رہے۔ اب رومی تھے اور شمس تھے، باقی تمام مشاغل چھوٹ گئے تھے۔ درس و تدریس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ مولانا نے وعظ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ یہ ان کے تلامذوں اور عام شہریوں کے لیے بھی حیران کن تھا، اس لیے وہ شمس تبریز کے خلاف ہو گئے کہ اس دیوانے نے مولانا پر جادو کر دیا ہے۔ لوگوں کی تلخ باتوں اور الزام سے تنگ آ کر ایک روز شمس تبریز چپکے سے دمشق چلے گئے۔ جب صبح مولانا رومی کو ان کے یوں غائب ہونے کا علم ہوا تو وہ مرشد کی جدائی میں بے حال ہو گئے۔ دیوانے کی طرح وہ دن رات انہیں ادھر ادھر ڈھونڈتے پھرتے اور سب سے لا تعلق ہو کر خود کو گھر تک محدود کر لیا۔ کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ شمس تبریز کونیا میں ہیں، لہٰذا مولانا نے اپنے بیٹے کو کونیا بھیجا اور انہوں نے بہت اصرار کر کے انہیں واپس لایا۔ مولانا رومی نے اپنے گھر
کے قریب ہی شمس تبریز کے لیے رہائش کا انتظام کر دیا اور اب آپ سارے کام کاج چھوڑ کر ان کے آگے پیچھے رہتے۔ اس مدت میں رومی نے شمس تبریز سے علم باطنی اور حقیقت و معرفت کے ایسے ایسے راز کو جانا جنہیں آپ کتابوں سے کبھی نہ سیکھ پاتے۔ لیکن کچھ عرصے بعد شمس تبریز ایک روز اچانک غائب ہو گئے اور پھر کبھی ان کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چنانچہ ایک بار مولانا رومی کی حالت غیر ہو گئی اور وہ مرشد کی تلاش میں بھٹکنے لگے۔ آخرکار ایک دن رومی سمجھ گئے کہ اب مرشد سے دوبارہ ملاقات کی کوئی امید نہیں۔ اس وقت رومی نے فرمایا، میں اور شمس دو نہیں ہیں، وہ اگر آفتاب ہے میں ذرہ ہوں، وہ اگر دریا ہے تو میں قطرہ ہوں۔ ذرہ کی ہستی آفتاب ہی سے ہے اور قطرہ کی تری دریا ہی سے ہے، بس فرق کیا ہوا؟ تاہم مولانا کے اندر کچھ تبدیلیاں آ گئیں۔ آپ شعر اور مثنوی کہنے لگے، جوش و جذبات میں اٹھ کھڑے ہوتے اور جھومنے لگتے۔ مولانا رومی کے شب و روز بدل کر رہ گئے۔ اب ان کی سوچ و عمل سے واضح ہونے لگا تھا کہ ان کی شخصیت پر تصوف غالب آ چکا ہے اور دنیا نے دیکھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پالکی کا مسافر مولانا جلال الدین ایک گٹھڑی اٹھائے دنیا کی بے ثباتی پر گواہی دے رہا ہے۔ آپ کی ریاضت و مجاہدے میں حد سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ آپ کے مریدوں کا بیان ہے کہ مولانا کبھی رات کے لباس میں نہیں دیکھا گیا، بستر اور تکیہ گھر میں موجود نہیں ہوتا تھا، قصدن لیٹتے نہیں تھے، نیند غالب ہوتی تو بیٹھے بیٹھے سو جاتے، اکثر روزہ رکھتے اور کئی روز مسلسل کچھ نہ کھاتے تھے۔ مزاج میں انتہائی درجے کی زہد و قناعت تھی۔ سلطان اور عمرہ ہر قسم کے تحفے تحائف بھیجتے تھے، لیکن مولانا اپنے پاس کبھی کچھ نہ رکھتے۔ جو چیز بھی آتی اسے اس طرح مریدوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ گھر میں نہایت ہی تنگی ہوتی۔ جس دن گھر میں کھانے کا سامان نہ ہوتا تو بہت خوش ہوتے اور فرماتے کہ ہمارے گھر سے درویشی کی بو آتی ہے۔ مولانا رومی ایک نیم مجذوب درویش بن چکے تھے، نہ شان و شوکت، نہ واز گوئی، نہ علمی مجالس، زیادہ وقت اب عالم وجد میں رہتے اور اگر بولتے تو صرف خوبصورت شعر کہتے جسے ان کے مرید لکھ لیتے۔ آپ کی شاعری میں عشق حقیقی، اللہ اور نبی سے محبت کا اظہار، پند و نصیحت اور فلسفانہ باتیں موجود ہیں۔ آپ نے حقیقت کو باہر کی دنیا کے بجائے اپنے اندر تلاش کرنے پر زور دیا۔ رومی کے اشعار انسان کو اپنی باطن کی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ شمس تبریز کی تعلیمات نے رومی کو عشق الہی اور باطنی حقیقت کے بارے میں نئے سادیے دکھائے۔ رومی نے شمس کے ساتھ اپنی روحانی تجربات کو شاعری کی صورت میں ڈھالا۔ شمس تبریز کا رومی کی زندگی پر اتنا گہرا اثر تھا کہ ان کے جانے کے بعد رومی نے اپنا دکھ اور غم اپنی شاعری میں اتار دیا۔ رومی لکھتے ہیں، بانسری سے سن کیا بیان کرتی ہے، وہ جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے، کہ جب سے مجھے ہسلی سے کاٹا ہے میرے نالا سے مرد و عورت سب روتے ہیں۔ میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارا پارا ہو، تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں۔ جو کوئی اپنے اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ میں ہر مجمع میں روئی، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ رہی۔ ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا اور میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو کی۔ میرا راز میرے نالا سے دور نہیں ہے، لیکن آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے۔ بانسری کی یہ آواز آگ ہے، ہوا نہیں ہے، جس میں یہ آگ نیست و نابود ہو۔ عشق کی آگ ہے جو بانسری میں لگی ہے، عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے۔ بانسری اس کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہو، اس کے راگوں نے ہمارے دل کے پردے پھاڑ ڈالے۔ بانسری جیسا زہر اور تریاک کسی نے نہ دیکھا، بانسری جیسا ساتھی اور عاشق کسی نے نہیں دیکھا۔ بانسری خطرناک راستے کی بات کرتی ہے، مجنوں کے عشق کے قصے بیان کرتی ہے۔ بانسری کی طرح گویا ہم دو منہ رکھتے ہیں، ایک منہ اس کے لبوں میں چھپا ہوا ہے، ایک منہ روتا ہوا تمہاری جانب ہے۔ آسمان میں شور و گل مچائے ہوئے ہے، لیکن جسے آنکھ میسر ہے وہ جانتا ہے کہ اس سرے کی آہو فریاد اسی جانب کی ہے۔ اس بانسری کی آواز اسی کو پھونکوں کی وجہ سے ہے، روح کا شور و گل اس کی تنبیہات کی وجہ سے ہے۔ اس ہوش کا راستہ بے ہوش کے علاوہ کوئی نہیں ہے، زبان کا خریدار کان جیسا کوئی نہیں ہے۔ بانسری کی فریاد کا اگر کوئی نتیجہ نہ ہوتا، بانسری دنیا کا شوق
شکر سے نہ بھرتی۔ ہمارے غم میں بہت سے دن ضائع ہوئے، بہت سے دن سوزشوں کے ساتھ ختم ہوئے۔ کوئی ناقص کامل کا حال نہیں معلوم کر سکتا، بس بات مختصر چاہیے۔ شراب جوش میں ہمارے جوش کی محتاج ہے، آسمان گردش میں ہمارے ہوش کا قیدی ہے۔ شراب ہم سے مست ہوئی نہ کہ ہم اس سے، جسم ہماری وجہ سے پیدا ہوا نہ کہ ہم اس کی وجہ سے۔ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے۔ اے بیٹا قید کو توڑ آزاد ہو جا، سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا؟ اگر تو دریا کو ایک پیالے میں ڈالے تو وہ کتنا آئے گا؟ خریسوں کی آگ کا پیالہ نہ بھرا جب تک سیپ نے قناعت نہ کی موتی سے نہ بھرا۔ جس کا جامہ عشق کی وجہ سے چاک ہوا وہ حرص و عیب سے بالکل پاک ہوا۔ خوش رہ ہمارے اچھے جنوں والے عشق، اے ہماری تمام بیماریوں کے طبیب، اے تکبر اور عزت طلبی کی دعا ہے کہ تو ہمارا افلاح اور جعلی نوس ہے۔ مولانا جلال الدین رومی کی غزلیں اور مثنوی انسان کی روح کو چھو لیتی ہیں۔ ان کے اشعار میں خاص قسم کا جوش ہے جو پڑھنے والے کو اللہ کی جانب راغب کرتی ہے اور اس کی محبت میں غرق کر دیتی ہے۔ رومی کے اشعار میں شمس کی یاد ہمیشہ زندہ رہی اور ان کے غم کی گہرائی نے ان کی شاعری میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ رومی نے تصوف کا مقصد انسان کا اللہ سے رشتہ مضبوط کرنا، محبت میں اضافہ کرنا اور انسان کی اندرونی صفائی کو بتایا۔ مولانا رومی کی تحریروں میں سب سے مشہور دیوان شمس تبریز ہے جس میں 6000 سے زائد اشعار ہیں۔ دوسری بڑی تحریر مثنوی رومی ہے جس میں تقریباً 26,000 اشعار ہیں۔ جلال الدین رومی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے صوفی ہیں جنہوں نے کروڑوں انسانوں کی زندگی پر اثر ڈالا۔ رومی نے جو کہا جو لکھا آج تک دنیا بھر میں ان کی نظریات کو اعلیٰ درسگاہوں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ رومی مسلم دنیا سے زیادہ یورپ اور امریکہ میں مشہور ہوئے۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں رومی کو موسٹ پاپولر صوفی شاعر سمجھا جاتا ہے۔ رومی پر لکھی گئی کتابیں سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہے۔ یورپ میں رومی کی صوفیانہ خیالات کے لوگ عاشق ہیں۔ رومی کی شاعری اور خیالات میں نغمے، موسیقی اور روانی خوشبو ہے، جیسے دنیا کا ہر فرد خدا سے جڑ جاتا ہے۔